اس سلسلہ میں امام بہقی کی دلائل النبوہ تو عظیم صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 ہے دلائل نبوت کا. تو فذاکروا عند عمران الشفاعہ، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شفاعت کا ذکر کیا گیا. تو آپ نے شفاعت کے اس بات پر گفتگو کی جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی گناہگاروں کی. فقال رجل من القوم، تو پاس بیٹھے ہوئے بندوں میں سے ایک بندے نے کہا یا ابن نجید، یہ کنیت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انکم لتحدثوننا باحادیث لم نجد لها اصلا فی القرآن، کہ تم ہمیں ایسی حدیثیں سناتے ہو، کچھ ایسی حدیثیں سناتے ہو جن کی اصل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. تو ویسے تو یعنی احادیث کی اصل قرآن میں ہے، لیکن تم ہمیں ایسی حدیثیں سناتے ہو کچھ کہ جن کی اصل قرآن میں نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ تم معاذ اللہ گھڑ کے کوئی سنا دیتے ہو جو قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ایسا الزام انہوں نے لگایا. فغاضب عمران، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے. وقال لرجل، اور آپ نے اس بندے کو کہا. اب یہ ایک طرح کا مناظرہ شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا قرأت القرآن، استفہامیہ انداز میں، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ چونکہ وہ بات قرآن کے حوالے سے کر رہا تھا، تو یعنی اس طرح کی اس کی سوچ تھی کہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن یہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، چونکہ تم ایسی حدیثیں بھی سنا رہے ہو کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو فرمایا کہ قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا فہل وجدت صلاۃ العشاء اربعا، کیا قرآن میں عشاء کے 4 فرض لکھے ہوئے ہیں؟ هل وجدت صلاۃ العشاء اربعا، کیا عشاء کے 4 فرض قرآن میں ہیں؟ ووجدت المغرب ثلاثا، کیا مغرب کے 3 فرض قرآن میں ہیں؟ والغداۃ رکعتین، کیا فجر کے 2 فرض قرآن میں لکھے ہوئے ہیں؟ والظہر اربعا، اور ظہر کے 4 فرض، والعصر اربعا، اور عصر کے 4 فرض، کیا یہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا. قال لا، اس نے کہا نہیں لکھے ہوئے. یعنی یہ ایک ہی سوال کے اندر کئی سوال تھے ساری نمازوں کے لحاظ سے، کہ اتنا بڑا موضوع ہے نماز کا اسلام میں، تو قرآن میں تو اس کی رکعتیں بھی نہیں لکھی ہوئی. بڑی مشکل سے یعنی نام جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں اور رکعتیں جو ہیں وہ نہیں لکھی ہوئی قرآن کے اندر.
اب جس وقت اس شخص نے کہا لا، تو انہوں نے کہا فَأَمَّنْ أَخَذْتُمْ هَذَا الشَّأْنَ، یہ تم نے کس سے حاصل کی ہیں رکعتیں؟ یعنی اس کا چونکہ سارا زور تھا کہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، اور تم ایسی حدیثیں بتا رہے ہو جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں بنتا، تو آپ نے یہ پوچھ کے کہ قرآن میں کیا یہ چیزیں ہیں، تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا امن اخذتم ھذا الشأن، تو پھر یہ شان تم نے کس سے حاصل کی؟ الستم ان اخذتموہ، یہ حدیث کی حجیت کے ساتھ یا ضرورت حدیث کے ساتھ یہ عدالت صحابہ کی بھی دلیل ہے، اور اس پر کہ سارا دین ان کے ذریعے سے آگے آیا۔ اگر وہ درمیان میں معاذ اللہ ڈنڈی مارتے تو دین کیسے آگے آ سکتا تھا؟ یہ ان کی عدالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا الستم ان اخذتموہ، کیا یہ رکعتیں تم نے ہم سے حاصل نہیں کی؟ ہم سے یعنی صحابہ سے، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ فرض عشاء کے 4 ہیں، فجر کے 2 ہیں۔ الستم انا اخذتموہ، کیا تم نے ہم سے یہ حاصل نہیں کیا؟ وَأَخَذْنَا عَن نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے اپنے پاس سے نہیں بتایا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ تو اگر حدیث کی ضرورت ہی نہ ہو، حدیث جائز ہی نہ ہو، تو پھر تم ایک کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کہ نماز تب پڑھو گے جب اس کی رکعتوں کا پتہ ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر تم صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ جس طرح اس شخص نے کہا کہ انکم لتحدثوننا باحادیث لم نجد لہا اصلا فی القرآن، کہ ہے تو بعد والا، قرآن ہمارے سامنے اترا اور تو آج یہ فکر لے کے آ گیا ہمارے سامنے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم غیر معتبر ہیں تو یہ پھر دین تم تو نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھ سکتے ہمارے سوا کہ ہم نے جو سرکار سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اگر آگے نہ بتاتے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اچھا جی، اب آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا وَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ 40 درہما، کہ تم زکوٰۃ جب دیتے ہو تو 40 درہموں میں سے 1 درہم دیتے ہو۔ وَفِي كُلِّ قَضَا شاہ وَفِي كُلِّ قَضَا بَعِيرًا وَفِي كُلِّ قَضَا بَعِيرًا قَضَا، کہ اتنی بکریوں میں سے اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے اونٹوں میں سے اتنی زکوٰۃ ہے۔ اوجدتم فی القرآن ھذا، کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اتنے اونٹ ہو تو اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور 40 درہم ہو تو 1 درہم دینا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا فَأَمَّنْ أَخَذْتُمْ ھذا، تم یہ جو اس دین پہ عمل کرتے ہو تو یہ تم نے کس سے حاصل کیا؟ تو پھر خود کہا اخذناہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذتموہ عنا، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور تم نے پھر ہم سے حاصل کیا۔ تو یہ مناظرے کا بھی طریقہ ہے، یعنی اس زمانے سے جب سارے علوم و فنون کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہ بھی کہ یعنی آپ نے اس سے دلیل سے بات کی، حجت سے، یہ نہیں کہ جا ڈٹھی تو ہوندا کون ہے تو ساڈے تے اعتراض کرنا ہے۔ تو
پھر آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ وجدتم فی القرآن وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ تم قرآن میں پاتے ہو کہ بیت عتیق خانہ کعبہ کا طواف کرو، یہ حکم ہے۔ اب وجدتم فطوفوا سبعا، کیا 7 چکروں کا بھی ذکر ہے وہاں پر؟ طواف کا تو ذکر ہے مگر 7 چکروں کا ذکر نہیں ہے۔ وَرْكَعُوا رَكَعَتَيْنِ مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ، کیا یہ بھی ہے قرآن میں کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھو؟ وہ تو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن رکعتوں کا تو ذکر نہیں ہے۔ اب وجدتم ھذا فی القرآن، کیا تم قرآن میں یہ پاتے ہو؟ فَأَمَّنْ أَخَذْتُمُوهُ، اب اگلا بول ہی نہیں رہا تو لا بھی نہیں کہتا، تو فرمایا فَأَمَّنْ أَخَذْتُمُوهُ، یہ تم نے کس سے حاصل کیا؟ یعنی تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئے ہو، اور قرآن تمہارے سامنے ہے، اب بتاؤ تم نے یہ کس سے حاصل کیا؟ أَلَسْتُمْ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا، کیا تم نے ہم سے یہ حاصل نہیں کیا؟ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، آج جن پر تم اعتراض کر رہے ہو، تو تم نے تو ہم سے دین حاصل کیا ہے۔ وَأَخَذْنَاهُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَذْتُمُوهُ عَنَّا، تم نے ہم سے حاصل کیا۔ اب وہ کہنے والا اور ساتھ پھر مل کے سب نے قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو توجہ ہماری دلائی ہے کہ حج کا تو حکم ہے، طواف کا حکم ہے، لیکن چکروں کا ذکر نہیں ہے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا تو ذکر ہے مگر رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے مگر نصاب کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچی، تو پھر زکوٰۃ کے مسائل میں لا جلب ولا جنبا، یہ حدیث میں ہے لا جلب ولا جنبا، مثلا جب 2 بندوں کی اکٹھی بکریاں ہیں اور اتنی تعداد بن رہی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ لازم آئے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں تو انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر لیں، یعنی ایک ہی بندے کی بکریاں ہیں لیکن اس نے اپنی کچھ بکریاں کسی دوسرے ڈیرے پہ بھیج دیں تاکہ جب وہ آ کے گنے تو یہ بکریاں تھوڑی ہوں اور زکوٰۃ لازم نہ آئے۔ اور یہ یا دوسری طرف جو ہے کسی کی ہو نفس الامر میں تھوڑی اور زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی اور کی وہاں لے آئے ساتھ اور کہہ نہیں تم دونوں کی مل کے زکوٰۃ کا نصاب بن رہا ہے، تو ان دونوں کاموں سے روکا گیا لا جلب ولا جنبا میں۔ تو اب یہ سوال کیا انہوں نے اوجدتم فی القرآن لا جلب ولا جنبا، کیا قرآن میں یہ ہے کہیں لا جلب ولا جنبا، یہ جو قانون ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر نکاح کے مسئلے پہ آ گئے ولا شغار فی الاسلام، یہ جو وٹو سٹے کی شادی ہے، لیکن اصل تو وہ تب بنتا ہے جس کو منع کیا گیا کہ جب حق مار نہ ہو، یعنی ایک عورت دوسری کا ہی حق مار بنے، یعنی ایک شخص نے کسی کی بہن سے شادی کی اور حق مار کی جگہ کہا کہ میں اپنی بہن کی تیرے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، تو یہ اصل میں شغار ہے۔ ہمارے عرف میں جو ہوتا ہے وہ پورا شغار نہیں بنتا، چونکہ اس کے اندر حق مار علیحدہ علیحدہ معین کیا جاتا ہے۔ اصل شغار کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی حق مار سے خالی ہونا، کہ ایک بوزہ دوسرے بوزے کا ہی حق مار بنے، جس طرح جدید عربی میں
خالی سیٹوں کو کہتے ہیں مقاعد شاغرہ، خالی اسامیاں، خالی سیٹیں۔ تو لا شغار فی الاسلام اوجدتم ھذا فی القرآن، کیا تم یہ قرآن میں پاتے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ تو قال عمران فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام، کہ یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو پھر ان دو چیزوں کی ضرورت ثابت ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث کی ضرورت، اور پھر یہ کہ تابعین کو صحابہ کی ضرورت، کہ اگر ہم نہ سنتے آگے نہ پہنچاتے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا۔ اچھا جی، جب یہاں تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے کہا سمعتم اللہ تعالی فی کتابہ، سمعتم اللہ تعالی قال فی کتابہ، تم نے اللہ کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال عمران فقد اخذنا عن نبی اللہ اشیاء لیس لکم بہا علم، یعنی اس آیت کو حجیت حدیث اور ضرورت حدیث کی دلیل خصوصی طور پر بنایا کہ اللہ فرماتا ہے جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ پکڑ لو، اور جو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب کیا دیں اور کس سے روکیں یہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن ادھر سے قانون بن گیا ہے کہ جو وہ دیں وہ پکڑ لو، تو جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو ہم تھے سامنے پکڑنے والے، تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا بعد میں آئے ہو، فرمایا ہم نے پکڑا فقد اخذنا عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء لیس لکم بہا علم، جس کا تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں، ہم نے وہ چیزیں پکڑی۔ آج تم ہمارے سامنے آ کے کہہ رہے ہو کہ تم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہو کہ جس کا قرآن میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، یعنی تمہیں کیا پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو ہم نے وہ پکڑا، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا تم یہ اعتراض نہ کرو، نہ اس پہ کہ قرآن ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پہ کہ ہم جو آگے بیان کر رہے ہیں کہ تم ہم پہ ہی اعتراض شروع کر دو، چونکہ ہمارے ذریعے تمہارے تک دین پہنچنے والا ہے۔ اب مسئلہ چلا تھا شفاعت سے، کہ وہ شفاعت کی حدیثیں جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا ایک خارجی کا، تو ثم ذکر الشفاعت، پھر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفاعت کا ذکر کیا۔ فقال هل سمعتم اللہ تعالی یقول لاقوام، کیا تم نے اللہ کو سنا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی طرف کس چیز نے چلایا، کیوں تم جہنم میں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے معاذ اللہ، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اس طرح خائضین جو اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم معاذ اللہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی اور ہم مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو شفاعت کا فائدہ نہیں ہے، انہیں شفاعت کا فائدہ نہیں ہے،
اور تم نے مطلقاً ہی قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں قیامت کے دن، ان کا کوئی نہیں، یعنی جو کافر ہیں ان کا کوئی شافع نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو شفاعت فائدہ دے گی۔ تو باقی جو مسلمان ہیں ان کی تو نفی نہیں ہے۔ تو میں نے جو شفاعت کی حدیثیں بتائی ہیں یہ مسلمان کے لیے ہیں، اور تم جو انکار کر رہے ہو تو وہ انکار کفار کے لحاظ سے، اب مسلمانوں کے لحاظ سے، یعنی وہی جو ہے کہ بتوں والی آیات ولیوں پہ چسپاں کرنا اور کافروں والی مسلمانوں پہ، یعنی یہی اصل جھگڑا چل رہا تھا کہ شفاعت والی آیتیں، شفاعت والی حدیثیں بیان کی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ان کا یعنی قرآن اور کہتا ہے تم اور کہتے ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ قرآن یعنی یہ جو مثلاً جو حضرت جابر کے ساتھ جو یزید الفقیر کا جھگڑا ہوا تھا، تو ایسے ہی یہاں یعنی یہ کہتے ہوں گے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ شافعین کی شفاعت قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو آگے یہ فرق نہیں کر رہے تھے کہ کافروں کو فائدہ نہیں دے گی، انہوں نے پھر ماقبل پڑھا، ماقبل پڑھ کے تو پھر بتایا کہ یہ ان کے لیے ہے، کافروں کے لیے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور تم اس کو مطلقاً بنا رہے ہو کہ خواہ مومن ہو یا خواہ کافر ہو اس کو شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم انکار کر رہے ہو۔ تو اچھا جی، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الشفاعت نافعۃ دون ما تسمعون، یہ کفار کے علاوہ جو ہے ان کے لیے شفاعت کا فائدہ ہے، شفاعت نفع دینے والی ہے۔ تو اس طرح یہ گفتگو مکمل بحقی شعب ایمان کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کی فوٹو کاپی کروانی ہوئی تو بعد میں کروا لینا، صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 26۔ چلو دعا کرو پھر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم بارک، اللہم بارک۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس اچھے موسم، اچھے حالات اور اچھے طریقے سے ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو اچھے ثمرات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
رات دھیان سے سننا اور دھیان سے شرکت کرنا.